یہ انتشار میں مبتلا امت کو ہم متحد کریں گے. اے اللہ ہم نوجوانوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرما کہ ہم اس ملت اسلامیہ کو ہم ملت واحدہ بنا سکیں. شنیوار کا دن جبل پور کی تاریخ کا ایک اہم ادھیائے، ایک اہم چیپٹر ثابت ہوگا. لوگوں کو امید ہے کہ سنیچر کا دن جبل پور کے مسلم سماج کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. امید کی جا رہی ہے کہ سنیچر کے دن ڈاکٹر ذاکر حسین واٹ کے انصاری برات گھر میں جو یواؤں نے سنکلپ لیا ہے، جو یواؤں نے قسم کھائی ہے اور یواؤں نے جس سنگٹھن کو بنایا ہے، وہ سنگٹھن جبل پور کے مسلم سماج کے آنے والے مستقبل کو روشن کرنے میں، خوبصورت کرنے میں، کامیاب کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرے گا. 11 مئی 2024 سنیچر کے دن ڈاکٹر ذاکر حسین واٹ کے انصاری برات گھر میں یوتھ ونگ کا پہلا کارکرم آیوجت کیا گیا، جس میں تلاوت قرآن ذیشان ظفر صاحب نے کی، ترانہ ابو حمزہ نے پیش کیا، جس کے بعد غلام صابر صاحب نے افتتاحی کلمات پیش کیے، جس میں انہوں نے یوتھ ونگ کی ضرورت اور مسلم سماج میں اس کے یوگدان کے اوپر اپنی بات رکھی. ان کے بعد محمد امتیاز صاحب نے نوجوانوں کی ذمہ داری اور اہمیت کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو پیش کی. ان کے بعد یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری جناب عمر خان صاحب نے یوتھ ونگ کا مقصد، یوتھ ونگ کا طریقہ کار، یوتھ ونگ کن کن فیلڈز میں کام کرے گی اور کیسے کام کرے گی، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو رکھی. جس کے بعد کارکرم کے اختتام میں غلام رسول صاحب نے موجود سبھی نوجوانوں کو سنکلپ دلایا. سماج، شہر اور ملک کی خوشحالی اور ترقی کی دعا کے ساتھ کارکرم کا اختتام ہوا. صابر صاحب نے بتایا کہ یوتھ ونگ کے قیام کا مقصد نوجوانوں کے اندر قرآن اور سنت کی فکر پیدا کرنا، نوجوانوں کے اندر ملک اور شہر کی فکر پیدا کرنا، نوجوانوں کی قرآن و سنت کے مطابق اصلاح کرنا اور نوجوانوں کی تربیت کرنا اور انہیں اس لائق بنانا کہ وہ سنویدھان اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سماج کے پرتی، شہر کے پرتی، ملک کے پرتی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنے والے بنے. عمر خان صاحب نے بتایا کہ یوتھ ونگ سماج میں کام کرے گی، یوتھ ونگ سماج کی برائیوں کو دور کرنے کی دشا میں کام کرے گی، یوتھ ونگ سماج میں جو اچھائیاں ہیں ان کو اور آگے بڑھانے کی دشا میں کام کرے گی. یوتھ ونگ شہر میں، پردیش میں اور ملک میں پھیلتی نفرت، ہنسا کے خلاف کام کرے گی اور محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام سنائے گی. یوتھ ونگ نوجوانوں کو کاروبار سے جوڑنے، نوجوانوں کے بیچ میں بزنس ڈیولپمنٹ کی دشا میں رجحان پیدا کرنے، نوجوانوں کے اندر دہیج مکت، نشہ مکت اور ساری خرابیوں سے مکت ایک سماج بنانے کی فکر پیدا کرنے کے لیے کام کرے گی. عمر خان صاحب نے کہا، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت اور سیرت کے بتائے راستے پر سنویدھان اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں گے، اپنی کوششیں کریں گے، اپنا یوگدان سماج کی طرف ادا کریں گے. امتیاز صاحب نے کہا کہ سماج کے نو نرمان کی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے. امتیاز صاحب نے کہا سماج کی ترقی کی ذمہ داری، آنے والے کل کو بہتر بنانے کی ذمہ داری نوجوانوں کی ہے اور یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں ڈھالیں اور سنویدھان اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کی دعوت دیں اور دنیا میں اور سماج میں پھیلی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کریں. غلام رسول صاحب نے کہا کہ ایسے سنگٹھن بہت سے ہیں، ایسی تنظیمیں بہت سی ہیں جو سماج کی فلاح کے لیے اور شہر کی فلاح کے لیے اور نوجوانوں کے بیچ میں کام کر رہی ہیں، لیکن ایسے سنگٹھن کی ضرورت لمبے سمے سے محسوس کی جا رہی تھی جو قرآن اور سنت کی روشنی میں کام کرے اور قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے راستے پر کام کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر کام کرے اور اس راستے پر چل کر سماج کی تعمیر نو کی فکر کرے اور سماج کی تعمیر نو کی جدوجہد کرے. اسی مقصد کے ساتھ، اسی فکر کے ساتھ یوتھ ونگ کو قائم کیا گیا ہے.